لوگوں کو اللہ نے صرف اپنے لیے ہی بنایا ہوتا ہے، جہاں وہ تھوڑا سا بھی دل کہیں اور لگاتے ہیں وہ وہیں انہیں توڑ دیتا ہے۔ انہیں یہ یاد دلاتا ہے کہ تم صرف میرے ہو۔ وہ اس کی یاد سے غافل ہونے لگتے ہیں تو بے سکون کر دیتا ہے۔ جنہیں دنیا کے لیے بنایا ہی نہیں گیا ہو، ان کا دل بھی دنیا میں لگنے نہیں دیتا۔ کبھی رلا کر کبھی عطا کر کے انہیں اپنے در کے لیے رکھتا ہے۔ کچھ خود اس کی طرف جاتے ہیں اور کسی کو کھینچ کر وہ اپنی طرف لے آتا ہے، اور پھر انہیں اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کر دیتا ہے۔ جو دروازے اللہ ہمارے لیے کھول دیتا ہے، انہیں چاہ کر بھی کوئی ہم پر بند نہیں کر سکتا۔ کون ہے اتنی طاقت والا جو اللہ کی رحمتوں، برکتوں، عنایتوں اور محبتوں کو ہم تک آنے سے روک سکے؟ کہ عطا فقط اللہ کرتا ہے اور ہمیشہ کرے گا۔ اسی کا ہے سب کچھ جو زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ بس وہ تم پر اور مجھ پر اپنے کرم کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اور آپ اپنے دکھی دل کے ساتھ ایمان کی روشنی لیے چلتے جا رہے ہیں۔ وہ جلد ہی آپ کی زندگی میں صبح کر دے گا۔ جیسے ہوائیں موسموں کا رخ بدلتی ہیں، ویسے ہی دعائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہیں۔ دن بھر کے بے شمار لمحوں میں چند لمحے مخصوص رکھیں جس میں آپ اللہ سے باتیں کریں۔ بندے اور اللہ کے درمیان سب سے گہرا خاموش تعلق ہے، اور سب سے زیادہ راز بھی اسی میں ہوتے ہیں۔ جانتے ہو انسان کی زندگی کا سب سے بڑا خسارہ کیا ہے؟ وہ اللہ کو پانے کے بعد کھو دے، وہ نور پانے کے بعد ایک بار پھر سے اندھیروں میں چلا جائے، وہ صراط مستقیم کو چھوڑ کر گمراہی کو چن لے، وہ ایمان کی لذت چکھنے کے بعد حرام پر راضی ہو جائے۔ کیا اس سے بڑا کوئی خسارہ ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ سے زیادہ کچھ اہم ہے؟ کیا اسے چھوڑ کر سانس لینا ممکن ہے؟ کیا اللہ کی محبت ایک بار محسوس کرنے کے بعد اسے بھلایا جا سکتا ہے؟ کیا اللہ کے بغیر کہیں سکون مل سکتا ہے؟ ہر انسان کی زندگی میں ایسا لمحہ آتا ہے جب وہ گناہوں سے توبہ کر کے صرف اپنے رب کے بتائے راستے پر چلنے کا ارادہ کرتا ہے۔ بندہ اپنے رب کی رضا کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور اچانک اس کا ماضی اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ گناہ اسے بار بار اپنی طرف پکارتے ہیں، اپنی چمک سے اپنی طرف مائل کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں تمہیں اللہ سے دور لے جائے، واپس اسی اندھیری دنیا میں۔ وہ چاہتے ہیں تم اللہ کا راستہ چھوڑ کر شیطان کے راستے کی طرف پلٹ جاؤ، مگر یاد رکھنا اللہ کے سوا کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے۔ اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے، کیا تم اللہ کا در ایک بار پھر چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ سنو، وہ اس کو چنتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اور تمہیں پتہ ہے اللہ جب کسی کو چنتا ہے تو اسے اپنے لیے خاص کر لیتا ہے۔ پھر اس کا امتحان بھی خاص ہوتا ہے، آزمائش بھی خاص ہوتی ہے، اور انعام بھی خاص ہوتا ہے، جیسے صحابہ کا ہوا کرتا تھا۔ تو تمہیں کبھی آزمائش میں گھبرانا نہیں ہے۔ یہ تو تمہارے ایمان کی دلیل ہے کہ جتنا زیادہ ایمان اتنی زیادہ تکالیف۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اللہ تمہیں جتنا آزمائے گا تم سے اتنی ہی محبت کرے گا، اور جس سے اللہ محبت کر لیتا ہے اسے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تو تم گھبرانا نہیں، ایسی استقامت دکھانا کہ فرشتے آسمانوں سے اتر کر تمہیں جنت کی بشارت دیں۔ لوگوں کا ڈر اپنے دل سے نکال دو، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔
اللہ پر بھروسہ کریں کیونکہ نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ موت و حیات کا مالک اللہ ہے۔ اللہ ہی کا حکم آپ کی زندگی میں سب سے اہم ہونا چاہیے۔ جس کی طرف سے آئے اور جس کی طرف جانا ہے وہی ہماری زندگیوں میں سب سے اہم ہونا چاہیے۔ جب تم اللہ کے سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہو تو وہ ان ساری چیزوں کو تمہارے ہاتھ میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ ہر شے کی تکمیل کے بعد بھی تمہیں اپنا آپ خالی خالی سا لگنے لگتا ہے۔ پھر اذان کی آواز کانوں تک تو پہنچتی ہے مگر دل تک نہیں پہنچ پاتی۔ پھر نہ عبادات اس بے چینی کو ختم کر پاتی ہے اور نہ سجدوں سے چین پڑتا ہے۔ یقین کا دعویٰ کر لینا بہت آسان ہوتا ہے مگر امتحان تو تب لیا جاتا ہے جب غم یقین پر بھاری ہو جاتا ہے، جب دکھ کی شدت مصلحتوں کو تسلیم نہیں کر پاتی۔ پھر سب حاصل کر کے بھی تم بے بس ہو جاتے ہو، پھر ہر خوشی تمہیں اداس لگتی ہے۔ یوں اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ میں ہوں تو سب ہے اور میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جب تک دل کی دنیا نہیں بدلتی باہر کی دنیا نہیں بدل سکتی۔ پوری دنیا کی باغ ڈور دل کے ہاتھ میں ہے۔ زندگی کا سارا بگاڑ دل کے بگاڑ سے شروع ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مچھلی سر کی طرف سے سڑنا شروع ہوتی ہے، میں کہتی ہوں انسان دل کی طرف سے سڑتا ہے، یہاں سے بگاڑ شروع ہوتا ہے اور ساری زندگی میں پھیل جاتا ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس رب کی خوبصورت صفت کیا ہے؟ جب ہم غفلتوں کے ٹوکرے اٹھا کر اس کے در پر جاتے ہیں تو وہ رد نہیں کرتا، پھٹکار نہیں دیتا، پچھلی توبہ نہیں یاد کرواتا، بھگا نہیں دیتا، وہ تو دل دیکھتا ہے، نیتوں کو پڑھتا ہے، ندامت کو دیکھتا ہے، بندگی کو بھانپ لیتا ہے، دل میں سکون اتارتا ہے اور سب سے بڑی بات کہ وہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں میں نے اپنی زندگی سے یہی سیکھا ہے کہ اللہ سے محبت کر کے کوئی بھی دنیا کی محبت سے خالی نہیں رہتا۔ وہ غنی کر دیا جاتا ہے، مالا مال کر دیا جاتا ہے، اس جہاں کی محبتوں سے بھی اور اس جہاں کی محبتوں سے بھی۔ جو اللہ کو دنیا سے پہلے رکھتا ہے اللہ بھی پھر اسے دنیا سے پہلے رکھتا ہے۔ اللہ کو محبت کا مرکز بنا لو، پھر دیکھو کیسے ساری محبتیں بھاگ کر تم تک پہنچ جائیں گی۔ اللہ ہی محبت کا پہلا اور آخری حقدار ہے، بیچ کی ساری محبتیں تو بس چند لمحوں کی کہانی ہے۔ جب سب اچھا ہوتا ہے تو شکر کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن بات تو تب ہے جب انسان مشکل سے مشکل حالات میں بھی شکر کرنا نہیں بھولتا۔ اللہ سے محبت کرنے والے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ لوگ نہ صرف اللہ کی دی گئی نعمتوں پر شکر گزار ہوتے ہیں بلکہ ہر اس چیز کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جن سے ان کو محروم کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کی مصلحت پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تو پھر شکر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جب تک کوئی نعمت چھن نہ جائے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ دنیا میں بہت سے ایسے بیمار موجود ہیں جو اپنی آنکھوں کی پلکیں نہیں اٹھا سکتے۔ آپ دن میں کتنی بار پلکیں جھپکتے ہیں؟ کبھی نوٹ کیا ہے کہ آنکھ کا کھل جانا اور بند ہو جانا بھی کتنی بڑی نعمت ہے؟ کہ آنکھوں میں بینائی کا نور ہے، کانوں میں سماعت کی مانند ہے، زبان الفاظ ادا کرتی ہے، ہاتھ طاقت رکھتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ ہم چیزیں تو گنتے ہیں جبکہ ہمیں نعمتیں شمار کرنی چاہیے۔
جو اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ان کا شمار ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر کم از کم ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا تو کرنا ہی چاہیے۔ رب کے سامنے کبھی بھی کوئی بھی جا کر کھڑا ہو سکتا ہے۔ رب ماں کی طرح مرہم رکھتا ہے، بندے کے کرچی کرچی وجود کو اس طرح جوڑ دیتا ہے کہ لکیر بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، اور رب بعض دفعہ کرچی کرچی وجود کے بننے والے کو بھی اسی طرح کرچیوں میں توڑ دیتا ہے۔ آپ کی نیت کسی کے دل میں آپ کو مقام دلاتی ہے، اور آپ کی نیت ہی کسی کے دل سے آپ کو نکال باہر کرتی ہے۔ کوئی دوسرا شخص حتیٰ کہ وہ انسان خود بھی آپ کی عزت چاہت کو اپنے دل میں کم یا زیادہ نہیں کر سکتا۔ بس وہ رب قادر ہے دل بدلنے پر، اور وہ مالک آپ کی نیت کا ہی صلہ آپ کو دیتا ہے۔ تم جتنا لوگوں کی تلخ باتوں کو برداشت کرو گے یا سہو گے، اتنا ہی اپنے رب سے جڑتے جاؤ گے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور بہتر بدلہ لینے والا ہے۔ اس لیے ہر چیز مسکرا کر اللہ پر چھوڑ دیا کرو۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں کے لوگ عارضی ہیں، ان کی باتیں عارضی ہیں، ان کے رویے عارضی ہیں۔ تو سہ جاؤ نہ سب جب ان عارضی چیزوں پر صبر کرنے سے تمہاری آخرت سنور رہی ہے۔ چھوڑ دو کسی سے شکایت کرنا، چھوڑ دو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے خود کو برا سمجھنا۔ جو گرتے پتے کی خبر رکھتا ہے وہ تمہارے اس دل سے کیسے بے خبر رہ سکتا ہے جو اس وقت غموں سے چور ہے۔ اگر اللہ نے اپنے بندوں کو آزمائش کے دوران تنہا چھوڑنا ہوتا تو وہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تپتے ہوئے ریگستان کے بیچوں بیچ کیوں پانی پلاتا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا تھا تو ان کا یقین تھا کہ سمندر میں راستہ بنے گا۔ ہم اپنی دعاؤں پر یقین نہیں رکھتے، اور یقین تو دعا کا لازمی حصہ ہے۔ ہمارا رب وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ ہمارے لیے بھی آسانیاں وہی کرے گا، بس ہمیں اپنے یقین کو کامل کرنا ہے۔ جو دعا کی توفیق دے رہا ہے وہ قبول بھی کرے گا۔ بے شک آپ اپنی خواہشات کو دعاؤں میں شامل نہ کریں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ آپ کا خاموش دل کیا چاہتا ہے، وہ سب سنتا ہے۔ جو کچھ بھی آپ کے دل میں سرگوشیاں کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی آپ کو وہ سب نہ دے، لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب آپ اس چیز کے بارے میں سوچیں گے ہی اور وہ آپ کو مل جائے گی۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اور نہ اس کے پاس کسی چیز کی کمی ہے۔ بس وہ تو آپ کی زبان سے وہ سب سننا چاہتا ہے جو آپ اپنے دل تک محدود رکھتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے ہر اس چیز کی خواہش کریں جو آپ کو پسند ہے۔ وہ ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ مجھ سے یقین مانگتے ہیں، اور جس دن آپ اللہ پر بھروسہ کرنا شروع کر دیں گے تو معاملات بہترین طریقے سے ہوں گے۔ زندگی میں خوبصورتی صرف اللہ کے ذکر سے ہے۔ آپ جتنا اللہ کے قریب ہوں گے زندگی اتنی حسین ہوگی۔ آپ جتنا اللہ کے قریب ہوں گے دل اتنا مضبوط ہوگا۔ آپ جتنا اللہ کا ذکر کریں گے دل اتنا خوبصورت اور وسیع ہوگا۔ بس اپنے رب کے قریب ہو جائیں اور ہر چیز اللہ پر چھوڑ دیں، آپ کی زندگی خود ہی سنور جائے گی۔ تم جو سجدہ کرو تو اللہ مل جائے، تم جو آزمائش گزار لو تو خواہش مل جائے، تم جو شکر کرو تو مزید مل جائے، تم جو صبر کرو تو درد کی دوا مل جائے، تم جو نیت پاک رکھو تو منزل مل جائے۔
تم جو امید رکھو تو امید کی تکمیل مل جائے، تم جو توکل کرو تو ہر کامیابی مل جائے، تم جو ایمان مضبوط رکھو تو ناممکن کو ممکن کی راہ مل جائے، تم جو خود کو اس کے قریب کرو تو دل کو راحت مل جائے۔ تم بس اپنی دعائیں اور صبر جاری رکھو، وہ رب تمہیں جلد ایسے نوازے گا کہ تمہاری جھلسی ہوئی روح صحت یاب ہو جائے گی۔ بس اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہونا، وہ تمہاری بنجر زندگی میں اپنی رحمت کی ایسی بارش برسائے گا کہ ہر طرف بہار ہی بہار ہوگی انشاءاللہ۔ میرے تمام ویورز کے لیے میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی زندگی کی مشکلوں کو آسان کر دے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ویورز، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں اور ویڈیو کیسی لگتی ہے مجھے کامنٹس میں ضرور بتایا کریں۔ جزاک اللہ۔